اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ سلسلہ وار درس قرآن کریم کی اس نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں مضمون توحید کا بیان ہے۔ سورہ آل عمران کا آغاز بھی مسئلہ توحید سے ہوا تھا، اب پھر اسی مقصودی مسئلے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات جان لیجئے کہ قرآن کریم کا مقصودی مسئلہ وہ مسئلہ توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، اور مخلوق کا کوئی بھی فرد وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہ تو شریک ہے اور نہ ہی اس کی صفات میں شریک ہے۔ یہ قرآن کریم کا مقصودی مسئلہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 114 صورتوں میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ توحید کی گواہی جس کا ذکر سورہ آل عمران کی ابتدا میں تھا، فرمایا اگر تم اس کی گواہی دو نہ دو، میں اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور یہ گواہی صرف میں اللہ تعالیٰ ہی نہیں دے رہا بلکہ فرشتے بھی اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی گواہی پہلی آسمانی کتابوں میں بھی مذکور ہے، اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان پر اترنے والی وحی میں بھی یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، اور تمام انبیاء کرام پر اترنے والی وحی میں موجود ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی کہ اس کے علاوہ کوئی بھی الہ اور معبود نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ آسمانی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے مضامین کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ 15 پارے کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تورات ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، اور فرمایا اس میں ہم نے جو مقصودی مسئلہ بیان کیا تھا وہ مسئلہ توحید ہی تھا کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی وکیل یعنی کام بنانے والا نہیں۔ اور یہی مسئلہ قرآن کریم کا بھی ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مشرق اور مغرب کا رب ہوں، لہذا جب مشرق و مغرب کا رب میں اللہ ہوں فاتخذہ وکیلا، تو میں اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا کام بنانے والا سمجھو۔ یہ توحید کا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ انسان کے بگڑے کام بنانے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ تو دیکھیے یہ مضمون جو مضمون توحید ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلی آسمانی کتابوں میں بھی نازل فرمایا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی کہ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی الہ اور معبود نہیں۔ تمام انبیاء کرام پر بھی یہی وحی اتری۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہم نے بھیجے سب پر یہی وحی کی تھی کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ اور معبود نہیں، سو میری ہی عبادت اور بندگی کرو۔ یاد رکھیے مسئلہ توحید بڑی افادیت کا مسئلہ ہے، اہمیت کا حامل مسئلہ ہے۔ اسی مسئلے پر انسان کی نجات موقوف ہے۔ اگر عقیدہ توحید نہ بنا اور انسان دنیا سے غافل چلا گیا تو اس عقیدے کے بنا انسان کی نجات نہیں ہونے والی۔ اور اس عقیدے کی اور اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ مشن ہے، یہ وہ دعوت ہے، یہ وہ اہم مسئلہ ہے کہ جس کے لیے انبیاء کرام کا مقدس خون بہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خون اسی مسئلہ توحید کے لیے بہا ہے۔ آپ اس سے اس مسئلہ توحید کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے چکے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی الہ اور معبود نہیں، اور یہ گواہی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نہیں دے رہی، والملائکہ اللہ کے تمام فرشتے بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اب فرشتے بھی توحید کی گواہی دے رہے ہیں اپنی تسبیح و تحمید میں، اپنے اذکار میں، اپنے وظائف و اوراد میں، وہ بھی اپنے پروردگار کو وحدہ لا شریک جانتے اور مانتے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، تیسرے نمبر پر صاحب علم لوگوں کی گواہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کی ہے، دین کا فہم دیا ہے، دین کی سمجھ ہے، ان کے پاس شریعت کا علم ہے۔ وہ شریعت کے تناظر میں اس بات کی ضرور گواہی دیتے ہیں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ اور معبود نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم صحیح کی پہچان یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہو اور علم کا دعویٰ ہو، پھر اس کے عمل سے، اس کی دعوت سے توحید کا مسئلہ بھی اجاگر ہونا چاہیے۔ اور اگر ایک آدمی علم کا دعوے دار تو ہے مگر وہ توحید کی طرف بلانے کے بجائے شرک کا داعی ہے،
تو قرآن و سنت کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو وہ شخص اس دعوے کے باوجود صاحب علم نہیں، کیونکہ علم کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو جانا اور پہچانا جائے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کا ایک وفد آیا اور انہوں نے آپ کو آفر کی کہ آپ 1 سال تک ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، یوں کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، فرمایا کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ اوروں کی بندگی اور عبادت کا حکم دینے آئے ہو؟ اے نادانو، اے جاہلو۔ یہ ایھا الجاہلون کا لفظ بتا رہا ہے کہ جو شخص شرک کا داعی ہے وہ کبھی قرآن و سنت کے تناظر میں عالم نہیں کہلا سکتا، اور نہ ہی اس پر علم کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس علم ہے، کیونکہ علم کی صحیح پہچان یہ ہے کہ جس سے اپنے رب کو پہچانا جائے اور اپنے رب کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ تو آپ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں علماء کی 2 ہی قسمیں ہیں، علماء سوء اور علماء حق۔ علماء حق کا معیار آپ دیکھیں گے کہ وہ حق کے داعی ہوں گے، توحید کا مسئلہ وہ بیان کر رہے ہوں گے، لوگوں کو شرکیات سے بچا رہے ہوں گے، اور دوسری طرف وہ علماء کا طبقہ ہے جن کے پاس علم کا دعویٰ تو ضرور ہے مگر اس علم کے تناظر میں نہ وہ اپنے رب کو پہچان سکے نہ ہی وہ اپنے رب کی توحید کی طرف لوگوں کو بلا سکتے ہیں، بلکہ ان کی سراسر دعوت شرک کی طرف ہے۔ کہیں وہ جھوٹی کرامتیں، وہ کہیں جھوٹے خواب، وہ کہیں قصے اور کہانیاں بیان کر کے لوگوں کو شرک کی طرف تو بلا رہے ہوں گے مگر اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانا ان کے مقدر میں نہیں ہے۔ اہل علم کی پہچان یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے داعی ہوں گے۔ اب اگلی بات قائما بالقسط، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اکیلا معبود اور اکیلا ہی مشکل کشا اور حاجت روا اس لیے ہے کہ وہ اس کائنات کا نظام بڑے ہی انصاف کے ساتھ چلانے والا ہے۔ اس کائنات کو بنانے والا بھی وہی ہے اور اس کو سنبھالنے والا بھی وہی اللہ ہے۔ آخر میں نتیجہ بیان کیا کہ جب اس کائنات کا نظام چلانے والا قیوم اللہ ہی ہے تو ثابت ہوا لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی الہ اور معبود نہیں، اور وہ عزیز ہے، زبردست ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی بلکہ ساری مخلوقات اس کے تابع ہیں۔ الحکیم، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی گواہی کا تذکرہ کیا اور فرمایا یہ گواہی فقط میں اللہ تعالیٰ ہی نہیں دے رہا بلکہ فرشتے اور صاحب علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں، اور یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس کو ماننے اور تسلیم کرنے میں ہی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں پوشیدہ ہیں۔